بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت مسلمان جس مسئلے کو لے کر کے تشویش کے شکار ہے وہ ہے وقف ترمیمی بل، یعنی حکومت ایک ایسا بل پاس کرنا چاہتی ہے کہ جس بل کے ذریعے مسلمانوں کے ہزاروں سال کے وقف اراضی ہے یا زمینیں ہیں یا املاک ہے، ان کو حکومت اپنی تحویل اور اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے، یہاں تک کہ اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد اس وقف کی آمدنی کہاں خرچ کرنا ہے حکومت طے کرے گی، اور گویا کہ اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد وقف کی زمینیں مسلمان قبضے سے نکل جائیں گی اور حکومت کے قبضے میں آ جائے گی۔ لہٰذا جہاں اس بل کے بہت سے خطرات ہیں، وہی ایک بڑا خطرہ جس کو جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بیان کیا، آپ ان کے اس بیان کو سنیں گے تو آپ کو اس بل کے خطرناک ہونے کا اندازہ ہوگا کہ کتنا خطرناک بل حکومت پاس کرنا چاہتی ہے۔ لہٰذا اس بل کو مسترد کرنے کے لیے کافی دنوں سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یہ اپیل کی جا رہی ہے، اور مختلف مسلمانوں کے جو مراکز ہیں اور ان کے بڑے پلیٹ فارم ہیں ان سے مسلمانوں سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ ای میل کے ذریعے اپنی درخواست JPC کو بھیجیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو ایک بڑی تعداد ہے، یعنی سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 25 کروڑ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہندوستان میں موجود ہے۔ اس اعتبار سے آج کا جو ڈیٹا 11 تاریخ کی مغرب تک کا جو ڈیٹا ہے، صرف 91 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جی میل JPC کو بھیجی، یعنی 1 کروڑ کا آنکڑا بھی ابھی پار نہیں ہوا۔ یعنی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان ابھی بھی کتنے غافل ہیں۔ لہٰذا صرف 12 تاریخ کا دن ہمارے پاس باقی رہ گیا، یعنی 13 تاریخ تک، 13 ستمبر تک کا وقت JPC نے دیا۔ 12 اور 13 یہ 2 دن باقی رہ گئے۔ اس میں مسلمان جتنی محنت کر کے ای میل اپنے موبائل سے، دوست احباب کے موبائل سے، گھر کے افراد کے موبائل سے، یہاں تک کہ جو لوگ موبائل چلاتے اور ان کے موبائل میں جی میل نہیں ہے، ان کی جی میل ID بنا کر کے ان کے ای میل سے یہ درخواست بھیجے JPC کو۔ لہٰذا بڑے بڑے مراکز سے یہ اپیل کی جا رہی، دارالعلوم دیوبند نے کیا۔ جن مسلمانوں نے ابھی تک نہیں بھیجا ان کو چاہیے کہ کل 12 تاریخ تک ہی اپنی جی میل جن کے موبائل باقی رہ گئے، جو نہیں بھیج سکے، برائے کرم بھیج دے، اور جو ہماری ہزاروں ایکڑ زمین ہے جن کو ہمارے آباء و اجداد نے مسلمانوں کے لیے وقف کی، ان کو بچائیں۔ یہ ہم اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اس بل سے جو ایک بڑا نقصان مسلمانوں کو پہنچنے والا ہے، جس کی انہوں نے وضاحت کی، آپ اس ویڈیو میں دیکھیں اور سنیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کلیکٹر کو یہ پاور دیا گیا کہ یہ قانون بننے کے بعد جتنی بھی وقف کی پراپرٹی ہے، اگر کوئی شیطان جا کے بولے گا کہ نہیں وقف کی نہیں ہے، گورنمنٹ کی ہے، تو کلیکٹر انکوائری کا آرڈر کرے گا، اور کلیکٹر انکوائری جب آرڈر کرے گا تو کلیکٹر یہ کہے گا کہ تا وقت انکوائری مکمل نہیں ہوتی یہ وقف کی پراپرٹی نہیں رہیں گی۔ اب کلیکٹر صاحب برسوں انکوائری کرتے رہیں گے، آپ کی تو پراپرٹی چھین لی گئی۔ کیسے انکوائری کریں گے؟ تو انگریزی میں استعمال کیا گیا واٹ ایور ہی ڈیمز فٹ، یعنی وہ جیسا چاہے انکوائری کر سکتے۔ قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ کوئی بھی اپنے مسئلے میں جج نہیں بن سکتا، مگر کلیکٹر کو اب منا رہے ہیں۔ اور پھر اس بل میں یہ بھی کہا گیا کہ جتنی جائیدادیں پر، وقف کی جائیدادوں پر گورنمنٹ قابض میں ہے، کلیکٹر اس کا فیصلہ کریں گے، اور گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ کریں گے تو کلیکٹر ریونیو کو بولے گا، وقف بورڈ کو بولے گا ریکارڈ صحیح کرو، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی۔ تو یہ موٹا اس میں یہ باتیں رکھی گئی ہیں جو خطرناک ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔